بڑی افسوس کی بات ہے کہ بینا مسلم کنٹری ہماری مقدس مقامات ہیں یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی جیسے ملک کے لیڈرز اسرائیل یہودیوں کے ساتھ دینے پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے، یعنی ان کے ہی ملک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، یعنی بزنس کر رہا ہے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ دنیا میں کتنی مسلم کنٹریز ہیں لیکن محمد بن سلمان نے چوز کیا تو امریکہ کو چوز کیا۔ جی ہاں، حالیہ دنوں میں ہم نے ٹرمپ کو سعودی عرب ریاض میں دیکھا۔ جی ہاں، بہت بڑا دورہ عرب ممالک کا ٹرمپ کا، جو کہ پچھلے دن پہلے ٹرمپ نے اپنا دورہ سعودی عرب کیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہ سلمان اور ان کے پورے لوگوں نے ٹرمپ کا بہترین استقبال کیا اپنے ملک میں، اور اس استقبال کے بعد کافی کانفرنسز ہوئی، کافی بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت میں کچھ ایگریمنٹ بھی سائن ہوئے جو کہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کر کے اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہی دیں۔ چلے چلتے ہیں اپنی رپورٹ کی طرف۔ جی ہاں ناظرین، ٹرمپ کا سفر سعودیہ کی طرف، اور یہ سفر کیوں اتنا اہم ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹرمپ کا سفر، ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے، ان کا پہلا دورہ عرب ممالک کا کیسا رہا اور انہوں نے کس کس ایگریمنٹ پہ سائن کیا۔ $1 بلین جو ہے وہ کم رقم نہیں۔ ایلون مسک جو کہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس کے پاس بھی $400 بلین ہے سب کچھ ملا کر بھی، لیکن سعودیہ نے امریکہ کو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے $600 بلین کی، جو کہ سب سے بڑی رقم اور سب سے زیادہ رقم ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایلون مسک جو کہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتا ہے، اس کے پاس بھی تقریباً $400 ملین کے قریب ہوگی، لیکن سعودی عرب 600 بلین سے زائد رقم کی جو سرمایہ کاری ہے وہ امریکہ میں کرنے والا۔ اس کانفرنس کے دوران، اس خطاب کے دوران ٹرمپ نے کچھ ایسی باتیں بولی کے لیے حیرت کی بات ہے کہ ٹرمپ نے بولا ہے محمد بن سلمان کو کہ آپ اسرائیل کو ایز اے کنٹری ایکسپٹ کر لیں گے تو یہ میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہوگی۔ لیکن بینا مسلم محمد بن سلمان کو ایک ایسا لیڈر ہونا چاہیے تھا بینا مسلم کہ جو کہ فلسطین کی آواز بنتے، جو کہ لوگوں کے آگے آ کر بولتے کہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے بے گناہ لوگوں پر اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان کو آواز بننی چاہیے تھی، ان کو یہ ٹرمپ کو بتانا چاہیے تھا کہ فلسطین کو تباہ اور برباد کرنے میں اسرائیل نے جو کردار ادا کیا ہے اس سے ہم سب مسلم ہمارے دل دکھے ہیں۔ دل دکھنے کی تو بہت دور کی بات، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا تو بہت دور کی بات۔ محمد بن سلمان نے انہی کے ملک میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، تو بڑی ہی شیم فل بات ہے یہ کہ ایز اے مسلم لیڈر، ایک ایسا مسلم لیڈر جو کہ اپنی بات کہنا اور اس کی بات کی اہمیت پوری دنیا بھر میں مانی جائے گی، اور خاص طور پہ ٹرمپ کے سامنے اگر وہ یہ بات رکھتے تو شاید ٹرمپ ان کی بات کو سمجھتے اور مسلم پر ظلم جو کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمز کے لیڈر ہی اگر دشمن کے دوست بن جائیں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں آئی تھی۔ ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ سرمایہ کاری آپ کریں نہیں، آپ بالکل کریں، ہر ملک کا حق ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں انڈیپینڈنٹلی سرمایہ کاری کرے یا اپنے ملک کو گرو کرے، لیکن ایز اے مسلم لیڈر آپ سے یہ تک نہیں کیا گیا کہ آپ نے فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی اپنے خطاب میں کسی قسم کی بھی کوئی بات کی ہو یا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہو، ایز اے مسلم کوئی پوائنٹ آف ویو رکھا ہو۔ آپ کو تو صرف یہ خوشی ہے کہ ٹرمپ ہمارے ملک میں آیا ہے اور ٹرمپ نے آ کر اپنی بات تو آپ تک کنوے کر دی،
کہ اسرائیل کو ایز اے ملک آپ کنسیڈر کریں یا آپ تسلیم کریں، لیکن ایز اے مسلم محمد بن سلمان نے یہ بات جو ہے وہ دنیا کو نہیں بتائی، ٹرمپ کو نہیں بتائی کہ فلسطین کے بے گناہ مسلمز کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں اسرائیل اتنے سالوں سے فلسطین پر کیوں ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، کیوں ظلم کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے مسلم لیڈر جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو عام عوام کیا کر سکتی ہے۔ ایک ایسا لیڈر جس کی بات کو سنا جائے گا اور جس کی بات کو شاید تسلیم بھی کرا جاتا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اتنے پاورفل لیڈر، مسلم لیڈر ہوتے ہوئے بھی وہ اس بات کو کوئی بات ہی نہیں سمجھ رہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور فلسطین کے مسلمان کے ساتھ جو اسرائیل نے کرا ہے تو اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود کرے، کیونکہ جب تک ہم مسلم ہیں اور جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہم آخری سانس تک فلسطین کے مسلمز کا ساتھ دیں گے اور ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ فری پیلسٹائن۔